جتنا فاصلہ آپ لوگ ایسے طے کریں گی وہ طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ طواف جو ہے وہ فرض ہے، اگر فرض ادا نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کا عمرہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے جا کر مروہ سے ہوتے ہوئے پھر صفا پر آئیں تو ایک چکر، ایسا نہیں ہوگا۔ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے۔ مرد حضرات نے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا اکڑ کر پہلوانوں والی جو چال ہوتی ہے اس طرح سے وہ چلیں گے۔ تو آپ لوگوں نے مردوں کے دیکھا دیکھی یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ عورتوں نے 7 چکر میں آرام سے چلنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خواتین نے عمرہ کس طرح سے کرنا ہے اور کون کون سے اہم مسائل ہیں جن پر خواتین کو عمل کرنا لازمی ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو خواتین سے اکثر سرزد ہوتی ہیں اور خواتین کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلطیاں ہیں، اور خواتین کے عمرے میں اور مرد کے عمرے میں کون کون سی چیزوں کا فرق ہے کہ جو مردوں نے کرنی ہوتی ہیں اور خواتین نے نہیں کرنی ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو اکثر خواتین سے غلطیاں ہوتی ہیں عمرے کے دوران وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا، تاکہ کوئی بھی اہم چیز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے اور آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنا عمرہ جو ہے وہ آسان انداز میں سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ خواتین کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے محرم کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہیں، ورنہ جو سفر کی ایک حد ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی، تو اس کا گناہ عورت پر ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے محرم کے ساتھ سفر پر جائیں۔ لیکن اب کچھ جدید قوانین سعودی عرب نے متعارف کروائے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کچھ عورتوں کے لیے، کچھ گروپس کے لیے ویزے الاؤ کر دیے ہیں، لیکن اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ خواتین بغیر محرم کے عمرہ کے لیے نہ جائیں۔ تو اس کے بعد ناظرین میں بات کروں گا عورتوں کے احرام کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، عورتوں کے احرام میں ان کا عام لباس ہی احرام کے لیے کافی ہے، اور اس کے لیے کوئی رنگ کی قید نہیں ہے کہ سفید رنگ کا ہی ہو۔ جس مرضی رنگ کا عورتیں جو ہیں وہ لباس پہن سکتی ہیں، لیکن وہ لباس ہو کس طرح کا؟ تو دیکھیں، عورتوں کا وہ لباس جو وہ حالت احرام میں پہنیں گی وہ باریک نہ ہو، یعنی کہ اس میں سے جسم نظر نہ آتا ہو یا جسم کی ساخت جو ہے وہ نظر نہ آتی ہو۔ اور دوسرا، وہ لباس تنگ نہ ہو، ڈھیلا ہو، یعنی کہ جسم کی جو ساخت ہے وہ اس میں سے نظر نہ آئے۔ اور بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے شلوار قمیض ہے تو آپ ایک عبایا اس کے اوپر پہن لیں، بے شک وہ پھر عبایا باریک ہو، اور ایسے کپڑے کا انتخاب کریں کہ جو دھوپ میں تپتا نہ ہو، جس سے آپ لوگوں کو گرمی نہ لگے۔ اگر آپ لوگ عبایا اوپر پہنتی ہیں تو وہ ایسے کپڑے کا ہو جو ٹھنڈا رہتا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو، زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین کہ عورتوں کے لیے پردہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو دیکھیں، عمرہ کے یا حج کے احرام میں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو پردے کا کپڑا ہے وہ ان کے چہرے پر ٹچ نہ ہو۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ چہرہ کھلا رکھیں گی۔ تو دیکھیں، اگر عورت چہرہ کھلا رکھتی ہے تو اس کا عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن پردہ نہ کرنے کا گناہ جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے پردے کا حکم جو ہے وہ لازمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم حج پر گئیں تو جیسے ہی غیر محرم مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم چادریں اپنے چہروں کے آگے کر لیا کرتی تھیں، تاکہ غیر محرم مردوں کی نظریں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ تو اس طرح سے ناظرین آپ لوگوں نے بھی پردے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن دیکھیں، پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ہجوم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو دیکھیں، ایئرپورٹ پر، پھر ہوائی جہاز کے اندر، پھر آپ لوگ جدہ سے مکہ جائیں اور اپنی ہوٹل سے لے کر حرم پاک میں جانے تک، اور طواف، عمرہ، مکمل تمام مناسک کے اندر مرد حضرات آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس چادر کو ہی پکڑ کے رکھیں، اس طرح تو آپ بھی تھک جائیں گی۔ تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی احرام والی کیپ ملتی ہے پردے والی، تو وہ آپ لوگ مارکیٹ سے پرچیز کر لیں۔ اس میں کپڑا اس طرح سے آگے لٹکا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے چہرے پر ٹچ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہیں باندھ سکتی عورت احرام کے اندر، یعنی کہ نقاب باندھنے میں جو کپڑا ہے وہ چہرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یعنی کہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کیپ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ہاتھ سے ہی چادر کو اس طرح سے پکڑیں کہ تو غیر محرم مردوں کی جو نظریں ہیں وہ آپ لوگوں پر نہ پڑیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ لوگوں نے عمرے کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ تو دیکھیں، لباس آپ لوگ احرام میں جو آپ لوگوں نے پہننا ہے وہ تو بے شک آپ لوگ اپنے گھر سے کہیں سے بھی پہن لیں، لیکن آپ لوگوں نے نیت پہلے نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جب آپ لوگوں سے مہمان ملنے کے لیے آئیں گے، آپ لوگوں کے رشتہ دار وغیرہ، تو بہت سی عورتیں بہت زیادہ تیز پرفیوم لگا کے رکھتی ہیں۔ وہ جب آپ لوگوں سے گلے ملیں گے، وہ پرفیوم آپ لوگوں کے کپڑے میں بھی لگ سکتی ہے، اور چونکہ عورت کے لیے حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ یا دم واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس ٹائم تک نیت نہیں کرنی ہے۔ نیت آپ لوگ جب اپنا سامان وغیرہ سارا ایئرپورٹ پر بک کروا دیں، اور انتظار گاہ میں جب آپ لوگ بیٹھی ہوں اس وقت، یا پھر جب آپ لوگ پلین میں بیٹھ جائیں اور پلین ٹیک آف کر جائے، تب آپ لوگ اپنی نیت کر لیں۔ لیکن آخری حد جو نیت کرنے کی ہے وہ میقات ہے، اور راستے میں بھی جدہ سے کچھ دیر پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پلین میں کہ میقات پر پہنچنے والے ہیں، آپ لوگ نیت کر لیں، تو اس وقت بھی آپ لوگ نیت کر سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی پلین ٹیک آف کرتا ہے، آپ لوگ عمرے کی یا حج کی نیت جو بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ کر لیں۔ اور نیت کے الفاظ ناظرین کیا ہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ پڑھ لیں، اگر یہ نہیں آتے تو یہ والے الفاظ آپ لوگ کہہ لیں، اللہم لبیک عمرہ۔ اگر یہ بھی الفاظ آپ لوگوں کو نہیں آتے ہیں تو پھر جو بھی آپ لوگوں کی زبان ہے اس میں آپ لوگ کہہ لیں کہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، اسے قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو تلبیہ کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ لوگوں نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنا افضل اور سنت عمل ہے۔ لیکن دیکھیں مرد حضرات جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے ان کو دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھنا شروع نہیں کر دینا، بلکہ آپ لوگوں نے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز چلی جائے، یا جو آپ لوگوں کے ارد گرد خواتین ہیں ان تک آواز جائے۔ لیکن اگر غیر محرم مرد آپ لوگوں کے ارد گرد ہیں تو ان تک آپ لوگوں کی آواز نہ جائے، اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ تلبیہ ناظرین آپ لوگوں نے طواف شروع کرنے سے پہلے، یعنی جس وقت آپ لوگ بیت اللہ میں بھی چلے جائیں گے، طواف شروع کرنے سے پہلے تک آپ لوگوں نے اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا، نیت کے فوراً بعد ایک دفعہ پڑھنا وہ لازمی ہے۔ اور ناظرین جیسے ہی آپ عمرہ یا حج کی نیت کریں گی، آپ لوگوں پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، جن میں کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بال نہیں کاٹ سکتی، نہ کٹوا سکتی ہیں، نہ کاٹ سکتی ہیں، نہ اکھاڑ سکتی ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، یعنی کہ نقاب نہیں باندھ سکتی، اور دستانے نہیں پہن سکتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں ہیں کچھ۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، احرام کی پابندیوں کے حوالے سے اس میں مکمل تفصیل سے بتایا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں پر کسی بھی قسم کا دم یا صدقہ واجب نہ ہو اور آپ لوگ بہتر طریقے سے عمرہ ادا کر سکیں۔ وہ ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے عمرہ یا حج پہ جانے والے لوگوں کے لیے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ اس جگہ پر بھی وہ آئے گی، آپ لوگ وہاں اس پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین جن ماں و بہنوں کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ انہیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو وہ جب عمرہ پر جا رہی ہوں تو وہ غسل کر کے احرام کی نیت کر لیں، لیکن جب تک انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تب تک وہ بیت اللہ میں نہ جائیں، بلکہ اپنی ہوٹل میں قیام کریں اور حالت احرام میں ہی رہیں، اور احرام کی پابندیوں پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اور جیسے ہی انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہو، یعنی کہ ان کے عام ایام شروع ہو جائیں، تو پھر وہ بیت اللہ میں جائیں اور اپنا عمرہ ادا کریں۔ اس کے بعد ناظرین جس وقت آپ لوگ ہوٹل پہنچ جائیں گی تو پھر آپ لوگوں نے وہاں پر کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے کے بعد آپ لوگ وضو اپنا ہوٹل سے ہی بنا لیں، اور طواف کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا وضو ہونا لازمی ہے۔ تو مکمل طواف جو ہے وہ آپ لوگوں نے وضو کے اندر کرنا ہے۔ وضو طواف کے لیے شرط ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی جو ہے اس میں وضو شرط نہیں ہے، وضو کر کے سعی کرنا افضل ہے۔ اگر وضو نہ بھی ہوا تب بھی آپ لوگوں کی صفا مروہ کی سعی ادا ہو جائے گی۔ اور دیکھیں ایک جوتوں کا بیگ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے اپنے سامان میں لیا ہوگا، اگر نہیں لیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ساتھ لازمی لے کر جانا ہے۔ اس میں آپ لوگ پانی کی بوتل، اسمال سائز کی چھتری، جائے نماز اور جو چیزیں آپ لوگوں کی ضرورت کی ہیں وہ آپ لوگ اس میں ڈال کر ساتھ لے کر جائیں، اور ایک پانی کی بوتل بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے حرم پاک میں چلے جانا ہے، اور حرم پاک میں جس وقت آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے وقت آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ اس طرح سے اللہم صلی علی محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی ہیں تو آپ لوگ ویسے ہی دل میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور دایاں پاؤں آپ لوگوں نے مسجد میں اندر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جیسے ہی آپ لوگوں کی نظریں بیت اللہ پر پڑتی ہیں
تو آپ لوگوں نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اگر آپ لوگوں کو یہ دعا آتی ہے تو پڑھ لیں، نہیں آتی ہے تو جو بھی دعائیں آپ لوگوں کو آتی ہیں وہ آپ لوگ بیت اللہ کو دیکھ کر مانگ سکتی ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور خوب آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مطاف میں چلے جانا ہے۔ مطاف اس ایریے کو کہتے ہیں جہاں پر آپ لوگ بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائیں گی، اور بھی دنیا وہاں پر لگا رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کوشش کریں کہ مطاف میں صحن میں آپ لوگ نیچے اتر جائیں۔ تو جس وقت آپ لوگوں نے مطاف میں آپ لوگ چلی جائیں گی تو آپ لوگوں کے زبان پر ہو لبیک اللہم لبیک، یعنی تلبیہ آپ لوگوں کی زبان پر ہو۔ اور جیسے ہی آپ لوگ طواف کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں، حجر اسود کے سامنے آپ لوگ آئیں، تو پھر آپ لوگوں نے تلبیہ بند کر دینا ہے، اور آپ لوگوں نے طواف کی نیت دل میں کر لینی ہے۔ اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں طواف کی نیت کے، اور آپ لوگوں نے کہنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا ایک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ واللہ اکبر، اور اپنا طواف جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین عورتوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ یہ کہ بہت سی عورتیں طواف کے دوران حجر اسود پر جانے کی غلطی کرتی ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پر ایک تو مردوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کے لیے ویسے ہی جانا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حجر اسود ملتزم ان جگہوں پر یا بیت اللہ میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں آپ لوگ خوشبو نہیں لگا سکتی، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان جگہوں پر نہیں جانا۔ اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو محرم حضرات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ بعض دفعہ ہجوم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ غیر محرم مرد جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، تو جو بیگ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی کمر پر کر لینا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے کمر پر اس طرح سے پیچھے ڈال لینا ہے کہ فرض کرو ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے اور رش بن جاتا ہے وہاں پر، تو پھر غیر محرم مرد جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتا۔ اگر بہت زیادہ رش ہوا بھی تو وہ شخص آپ لوگوں کے بیگ کے ساتھ ٹچ ہوگا، آپ لوگوں کی باڈی کے ساتھ وہ مرد ٹچ نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ لوگوں نے آپ کا جو محرم ہوگا اس کے آپ لوگوں نے پیچھے رہنا ہے، تاکہ اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ ٹچ ہوں تو آپ اپنے محرم کے ساتھ ٹچ ہوں۔ یا پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ خواتین زیادہ ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور آگے ایک محرم ہو، پیچھے پھر اس کے خواتین ہوں، اور پھر جو لاسٹ میں عورت ہو اس کے پیچھے اس کا محرم ہو، تاکہ غیر محرم مرد جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو سکیں۔ آپ لوگ اگر ایک دوسری کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں تو وہ عورتیں ہی ٹچ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بیت اللہ کے جتنا قریب ہو کر طواف کریں اتنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر رش کی وجہ سے وہاں پر جگہ نہ ہو، جگہ تنگ ہو اور غیر محرم مردوں سے ٹچ ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر آپ لوگ پیچھے سائڈ پہ رہ کر طواف کریں، یعنی بلڈنگز کے قریب قریب چل کر، تاکہ آپ لوگ غیر محرم مردوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو سکیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر جگہ قریب نہ ہو تو جس جگہ پہ بھی آپ لوگ طواف کریں، مطاف میں کسی بھی جگہ پر طواف کرنا جو ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں یا بہت سے جو لوگ ہیں وہ طواف کے دوران اپنا سینہ یا اپنی کمر بیت اللہ کی طرف کر کے کچھ فاصلہ طے کرتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ غلطی جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگ دوران طواف سیلفی، ویڈیوز اور فوٹو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں بیت اللہ کے قریب جگہ خالی نظر آتی ہے تو ہم لوگ ایسے سیدھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا یعنی کہ ترچھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم سیدھے ہوتے ہیں، تو کچھ فاصلہ ہم طے کر جاتے ہیں کہ سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے، یا ہم قریب طواف کر رہے ہوں اور ہمیں دور خالی جگہ نظر آئے اور سامنے ہمیں بھیڑ نظر آئے لوگوں کی، تو تب ہم اس طرح سے سیدھے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب بھی ہم 1-2 قدم جب وہ فاصلہ ہوتا ہے جہاں سے چلے ہوتے ہیں وہاں سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہماری بیک جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جتنا فاصلہ آپ لوگ ایسے طے کریں گی وہ طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ طواف جو ہے وہ فرض ہے، اگر فرض ادا نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ غلطی آپ لوگوں سے سرزد ہوتی ہے تو آپ لوگ الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں، رش کی وجہ سے پیچھے نہ آ سکیں۔ تو جس وقت آپ لوگوں کے 7 چکر مکمل ہو جائیں پھر آپ لوگ ایک 8واں چکر لگائیں تاکہ وہ جگہ کور ہو جائے اور آپ لوگوں کا طواف جو ہے وہ مکمل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے بلڈنگز کی طرف یا بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ طواف کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، یعنی کہ طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی نظریں نیچی اور سیدھی رکھنی ہیں اور طواف کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین
دعائیں جو طواف کے چکروں کی ہیں وہ کوئی بھی آپ لوگوں پہ پابندی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تیسرے کلمے کا ورد کریں، چوتھے کلمے کا ورد کریں، جو تسبیحات آپ لوگوں کو آتی ہے وہ کریں۔ کوئی بھی نہیں آتی ہیں تو جو دعائیں آپ لوگوں کو اپنی زبان میں آتی ہیں وہ مانگیں اللہ رب العزت سے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے، اس چکر میں یہ، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ کتابوں سے دیکھ کر یا موبائل سے دیکھ کر دعائیں نہ پڑھیں، کیونکہ پھر آپ لوگوں کی توجہ ان الفاظ کی طرف اور موبائل اور کتاب کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف توجہ پھر کم ہوگی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو زبانی آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی تو یاد کرنے کی کوشش ضرور کریں، پھر بھی نہیں آتی ہیں تو اپنی زبان میں مانگیں، لیکن اس وقت آپ لوگوں کی توجہ مکمل اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین، جس وقت آپ لوگ رکن یمانی کے پاس آئیں گی تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ دعا آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو یاد کریں، اگر پھر بھی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، ورنہ پھر جو دعائیں آتی ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں۔ اور رکن یمانی پہ آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دور سے اس کا استلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کام بھی نہیں کرنا، رش نہ ہو تو آپ اس کو ٹچ کر کے سیدھی گزر جائیں اور یہ دعا پڑھنا شروع کریں، لیکن اس کو نہ چومنا ہے نہ دور سے اس کو اشارہ کرنا ہے۔ اور پھر جس وقت آپ لوگ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو پھر دوبارہ آپ لوگوں نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یا ایک ہاتھ سے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور اپنا دوسرا چکر شروع کر دینا ہے، اور 7 چکر آپ لوگوں نے اسی طرح سے مکمل کرنے ہیں۔ اور جس وقت آپ لوگ طواف شروع کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ مرد حضرات اضطباء کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکالتے ہیں، تو عورتوں کے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہ مرد حضرات نے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا اکڑ کر پہلوانوں والی جو چال ہوتی ہے اس طرح سے وہ چلیں گے، تو آپ لوگوں نے مردوں کے دیکھا دیکھی یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ عورتوں نے 7 چکر میں آرام سے چلنا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے مرد حضرات ہیں محرم تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلیں آہستہ آہستہ، اور لیکن ویسے اپنی چال میں تھوڑا اکڑاؤ رکھیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ چلیں، لیکن آپ لوگوں نے بالکل آرام کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ مسجد الحرام میں جائیں تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو دیکھیں مسجد الحرام کا جو تحیہ ہے وہ 2 رکعت نفل نماز نہیں ہے بلکہ طواف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد الحرام میں آتے تھے تو وہ طواف کرتے تھے، اگر فرض نماز کا ٹائم نہ ہوتا تب۔ تو آپ لوگ بھی جب جائیں تو اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو سب سے پہلے فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ اپنا طواف شروع کر دیں۔ اور جس وقت آپ لوگ طواف کر رہی ہوں تو اگر کسی فرض نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جیسے ہی اذان دی جائے گی تو آپ لوگ طواف کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں کہ کن کن جگہوں پہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں مردوں کے بیچ میں کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، اور آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو جیسے ہی اذان ہو تو جس جگہ پہ بھی آپ لوگ ہوں تو آپ لوگوں نے عورتوں کی جگہ پر چلے جانا ہے، اور مرد حضرات بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں، لیکن وہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں جس جگہ پر عورتوں کی نماز کی جگہ ہو، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر آپ لوگ اپنے مرد کے ساتھ آ کر اور طواف شروع کر دیں، اور جس جگہ سے آپ لوگوں نے طواف روکا تھا اسی جگہ سے آپ لوگ طواف اپنا دوبارہ کنٹینیو کریں۔ اور طواف مکمل کرنے کے بعد جس وقت آپ لوگ کیونکہ 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے مقام ابراہیم کے سامنے آنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ناظرین عورتیں غلطی یہ کرتی ہیں کہ مرد حضرات وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز شروع کر دیتی ہیں، پھر مرد حضرات وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک مرد اور ایک عورت ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر کوئی اور عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور آپ کے دوسری جانب بھی یا تو کوئی عورت ہو، اگر عورت نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو آپ کا محرم ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، تاکہ کوئی اور مرد آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اور اگر عورتیں زیادہ ہیں وہ تو تب بھی آپ لوگوں نے یہی پلاننگ اپنانی ہے کہ آپ لوگوں کے دائیں بائیں آپ لوگوں کے محرم ہوں، یا پھر عورتوں کی جگہ پیچھے بنی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہاں جا کر وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو جس وقت آپ لوگ نوافل ادا کر لیں پھر آپ لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر خوب دعائیں مانگنی ہیں، دعاؤں سے فارغ ہو کر آپ لوگوں نے آب زمزم پینا ہے۔ تو دیکھیں آب زمزم پینا سنت ہے، اگر آپ لوگوں کا روزہ ہے تو پھر آپ لوگ آب زمزم نہ پئیں، پھر آپ لوگ 9واں استلام کر کے سیدھے صفا مروہ پر چلے جائیں صحیح کرنے کے لیے۔ تو آب زمزم پینے کے دوران بھی آپ لوگ کوئی بھی دعا کر سکتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعا بھی آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر نہیں بھی آتی ہے تو آپ لوگ قبلہ رخ ہو کر آب زمزم جتنا ہو سکے آپ لوگ پئیں،
اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جانا ہے، لیکن آب زمزم پینے کے بعد آپ لوگوں نے حجر اسود کا 9واں استلام کرنا ہے۔ تو 9واں استلام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صفا کے جتنے قریب ہو سکیں آپ لوگ کھڑے ہوں، اور وہاں سے آپ لوگوں کو بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا، تو قبلہ رخ ہو کر آپ لوگوں نے خوب دعائیں کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا ہے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ لوگوں نے 3 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ بھی آپ لوگوں نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے خوب دعائیں مانگنی ہے، جتنی آپ لوگوں سے ہو سکے دعائیں مانگیں، کیونکہ ناظرین صفا پر بھی اور مروہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں، تو یہاں پر یہ دعائیں قبول ہونے کا ٹائم ہے اور یہاں پر دعائیں مانگنا سنت ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ دعاؤں سے صفا پر فارغ ہوں، پھر آپ لوگوں نے مروہ کی جانب جانا ہے۔ تو صفا سے مروہ جاتے ہوئے یا مروہ سے صفا جاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو جو دعائیں آتی ہیں آپ لوگ مانگیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک دعا جو ہے وہ کچھ صحابہ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ تو یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ذکر اذکار آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ لوگ گرین لائٹوں کے نیچے سے گزریں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرد حضرات وہاں سے دوڑ کر گزرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بالکل آرام کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ دوسری چیز، اگر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے محرم موجود ہیں تو وہ وہاں سے آہستہ آہستہ دوڑ کر گزر جائیں اور آپ لوگ آرام سے چلتی ہوئی آگے جائیں، آگے جا کر وہ تھوڑا آہستہ ہو جائیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے مروہ پر جانا ہے۔ مروہ پر جس وقت آپ لوگ پہنچیں گی تو پھر جو دعائیں آپ لوگوں نے صفا پر پڑھی تھی وہی آپ لوگوں نے مروہ پر بھی پڑھنی ہے اور خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اور صفا سے مروہ جب آپ لوگ جائیں گی تو آپ لوگوں کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا جائیں گی تو دوسرا چکر مکمل ہوگا، پھر صفا سے مروہ جائیں گی تیسرا، مروہ سے صفا جائیں گی چوتھا، تو اس طرح سے آپ لوگوں کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے جا کر مروہ سے ہوتے ہوئے پھر صفا پر آئیں تو 1 چکر، ایسا نہیں ہوگا۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، تو اس طرح سے 7 چکر آپ لوگوں کے مروہ پر مکمل ہوں گے، اور ہر چکر میں آپ لوگوں نے صفا پر بھی اور مروہ پر بھی دعائیں مانگنی ہے۔ تو 7 چکر مکمل ہونے پر آپ لوگوں کی سعی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور سعی جس وقت آپ لوگوں کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ مستحب ہے، اگر آپ لوگ ادا کریں گی تو ثواب ہے، ادا نہیں کریں گی تو گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جب آپ لوگوں کی صفا مروہ کی صحیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے قصر یعنی کہ اپنے بال کٹوانے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں کہ وہ حلق یا قصر کروا سکتے ہیں، یعنی کہ حلق سر کو گنجا کرنا اور قصر بال چھوٹے کروانا۔ حلق کروانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کی ہے، اور قصر کروانے والے کے لیے 1 دفعہ۔ لیکن عورتیں قصر کروائیں گی لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دفعہ ہی ہے، یعنی کہ انہیں اجر و ثواب حلق کروانے کا ہی ملے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے قصر کروانا ہے۔ اور قصر کا ناظرین کیا طریقہ کار ہے کہ عورت نے کم سے کم سر کے 1/4 حصے کے برابر بال جو ہیں وہ انگلی کے 1 پور کے برابر کاٹنے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے بالوں کے جو نچلے سرے ہوں گے وہاں سے آپ لوگ انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹیں۔ تو کچھ عورتوں کے بال دیکھیں کچھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان بالوں کو 2، 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے ان تمام بالوں کو نیچے سے انگلی کے 1 پور کے برابر کاٹ لینا ہے۔ تو اس چیز میں بھی ناظرین آپ لوگوں نے خیال یہ کرنا ہے کہ غیر محرم مرد جو ہیں وہ اس وقت آپ لوگوں کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ لوگ حرم پاک میں ہی یہ کام کرنا چاہتی ہیں یعنی کہ قصر کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ لوگ عورتوں کا جو وضو خانہ ہے یا ان کے واش روم ہے وہ آپ لوگ وہاں پر چلی جائیں، کیونکہ وہاں پر خادمہ جو ہیں وہ بھی لیڈیز ہی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ لوگ اپنے بال کاٹ سکتی ہیں یا کسی دوسری عورت سے کٹوا سکتی ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنی ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر آپ اپنے محرم سے یا کسی دوسری عورت سے یا خود بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہیں۔ جیسے ہی آپ لوگ قصر کریں گی تو آپ لوگوں کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی تمام پابندیاں آپ لوگوں کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین عورتیں مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں نمازیں کس طرح سے ادا کریں گی، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں اس جگہ پر بھی ویڈیو شو ہوگی، اس پر آپ لوگ کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔
तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपनी दूसरी ख़वातीन साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या आप लोगों की दोस्त या रिश्तेदार कोई भी उम्रा पर जा रही हैं या गई हुई हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बेहतर तरीके से अपना उम्रा जो है वो अदा कर सकें और इस चीज़ का इंशाअल्लाह आप लोगों को भी अजर व सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन, अगर आप इहराम की पाबंदियों के मुतालिक वीडियो देखना चाहती हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें, और अगर आप लोग मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में औरतों की नमाज का तरीका देखना चाहती हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।